حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی من اشد منا قوہ. معزز حاضرین، قابل قدر علماء کرام، دعات و مبلغین اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس شعور بیداری کی اہمیت سے متعلق منعقد کیا گیا ہے. اس اجلاس کو سمجھنے اور مستقبل کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان کے خطرات سے آگاہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے. مجھ سے پہلے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کیا ہے. ابھی ہمارے فاضل دوست جناب کاظم بھائی صاحب نے سیاست کی اہمیت پر بڑے مثبت اور جامع دلائل کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے شیخ محترم مولانا عبید اللہ فیضی صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. میں ان باتوں کو آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ اہم باتیں جو ان سے رہ گئی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسانی زندگی کی ترقی میں، اس کے عروج میں سب سے بڑی جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہے شعور. اور جب شعور زندہ رہتا ہے، قومیں زندہ رہتی ہیں، اور شعور جب مر جاتا ہے تو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. شعور کی وجہ سے انقلاب آتا ہے اور غفلت کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں بہت بتائی گئی ہے. ہم مسلمانوں کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ امت کے نازک مواقع پر بھی ہم لوگ فتوی بازی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. راحت تندوری صاحب نے بڑا اچھا شعر کہا تھا ہمارے مزاجوں پر کہ باری باری سب کو رسوا کیا کرو، ہر موسم میں فتوی جاری کیا کرو. تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ سلطنت رومانیہ کی جب اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی، قوم بڑی پریشان تھی، تو رومی سلطنت کے جو علماء تھے عیسائیوں کے، وہ ایک صدر چرچ کے اندر بیٹھ کر بڑی گہری بحث میں مبتلا تھے. دشمن بادشاہ ملک پر حملہ کر دیا اور لوگ ادھر ادھر جانوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور کوئی بھی چرچ میں ان کو کوئی عالم نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ دوڑ کر صدر چرچ کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اور صدر چرچ کو پورا پولیس اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دے رہی ہے. لوگ پورے صدر چرچ کے پاس جمع ہو گئے، بڑے چرچ کے پاس. کہا کہ نہیں، ہمارے عالموں سے ہم کو بات کرنا ضروری ہے. کہا کہ نہیں، اس وقت تم ہمارے عالموں سے بات نہیں کر سکتے. بولے کہ کیوں؟ کہ ہمارے علماء کرام ایک بہت گہری بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے.
کہا کہ تمہاری بحث بعد میں ملک پر حملہ ہو گیا، دشمن تہس نہس کر رہا، قتل عام ہو جا رہا، لیکن ایسے نازک موقع پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بولے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے علماء میں یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھی پر سوار ہو کر جاتے تھے اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہماری صورتحال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، کچھ اسی طریقے سے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ علماء کا شعور بیدار تھا تو قوم کا شعور بیدار تھا۔ ہمارے بھائی جاتے جاتے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیے جو میرے لیے ایک یعنی کہ انقلابی عنوان یا میرے مزاج کو چھیڑنے والا عنوان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دیکھیں آپ، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اب ہم یہ فتویٰ دینے میں مشغول ہیں کہ بھئی سیاسی گفتگو مت کیجیے۔ ہمارے بھی بعض ساتھی لوگ ہیں، وہ لوگ بار بار ہم لوگوں کے بارے میں بولتے رہتے، کہہ رہے نہیں ان کا ذکر مت کریے، وہ سیاسی آدمی ہیں۔ یہ سیاسی آدمی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اگر عالم میں سیاست اگر نہ ہو، عالم عالم ہوتا ہے، اگر عالم میں سیاست نہ ہو تو وہ عالم کو ہی ڈبا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہمارا ملک 275 سال تک انگریز کی غلامی میں تھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ہمارے بچوں کو 50 سال کی تاریخ پڑھاتے۔ زیادہ اگر بچہ پڑھ لیا تو 1857 کی غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک، بس اتنا ہی۔ اب اس سے پہلے کی جو 100 سال یا 150 سال کی تاریخ ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ، ہمارے ملک میں جب انگریز ظلم ڈھا رہا تھا تو کسی راجا مہاراجا راجا اور رجواڑوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انگریز کے سامنے کھڑ سکے، کسی کی نہیں تھی مجال۔ لیکن امت کا ایک عالم اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اور اٹھ کر کہنے لگا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے علماء کرام کا انقلاب شروع ہوا۔ 1857 کی پوری جنگ علماء کرام نے لڑا، 1947 تک کے پورے حالات کا مقابلہ علماء کرام نے کیا۔ ملک کی آزادی کے لیے 1.5 لاکھ علماء کرام سولی پر چڑھائے گئے ہیں۔ کیا وہ مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، وہ ملکی جنگ تھی، ملک کی عظمت رفتہ کی بحالی کی جنگ تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا نعرہ دیا، ملک کی آزادی کے لیے جانیں قربان کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو اس کا اعتراف تھا، وہ آ کر علماء صادق پور کے سپوت مولانا عبدالخبیر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہندوستان کی آزادی میں پورے ملک کی قربانیاں ترازو کے ایک پھڑے میں رکھ دی جائیں، اور ایک پھڑے میں علماء صادق پور کی قربانی رکھ دی جائے تو علماء صادق پور کا پھڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ پنڈت جی کے الفاظ تھے، آپ نے ملک کی آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ملک کی آزادی کے لیے آپ کی جائیدادیں خرچ کی گئیں، ملک کی آزادی کے لیے آپ علماء کرام کی جماعت نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالے پانی کی سزا آپ کو دی گئی، لہذا حکومت کو آپ کی قربانیوں کا اعتراف ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو مشنری کی کمپنیاں دی جائیں یا زرخیز کھیتی دی جائے، آپ جو مانگے حکومت دینے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالخبیر نے جواب دیا، دیکھو، ہم یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، ہمیں تمہارے کوئی بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک کی اس نازک صورتحال پر علماء کرام نے
قیادت کا بیڑا سنبھالا، ملک کو آزاد کروایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تحریک شہیدین تک علماء کرام نے قوم کی قیادت کی. اگر آج ہمارے ملک میں ہم ذلیل اور رسوا ہیں تو علماء کے فتووں سے ہیں جنہوں نے قوم کی قیادت کو چھوڑ دیا. آج کیسے لوگ ہم پر قائد بنے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھیے. کیا کوئی عالم دین نظر آتا ہے؟ نہیں. ایک وقت تھا علماء کرام تھے، مولانا داؤد غزنوی وغیرہ، یہ سارے کے سارے علماء کرام. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا بڑی پیاری بات کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلا آہنی زنجیریں تھیں، خون اغیار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، حق پرستوں کے لیے دار و رسن قائم تھے. دار و رسن کو ہم نے گلے لگایا سیاست کی خاطر، اور وہی سیاسی مسئلہ آج ہمارے لیے شجر ممنوع بنا ہوا ہے. یہ ہمارے زوال کا سب سے بڑا کی اہمیت ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں میری باتیں پوری چیدہ باتیں ہیں، کیونکہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا تھا مجھے یعنی کہ نہ وقت ملا اس کی تیاری کرنے کے لیے، اور نہ میرے ذہن میں آئی کہ بات کیا کروں. دو مقررین کی تقریر سنا تو میرا ذہن کلک ہوا، تو میں نے یہاں پر کچھ مواد جمع کرنے کی کوشش کیا ہے. دیکھیں ملک آزاد ہوا تو اس وقت انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کی ایوان میں کتنے مسلمان تھے، کتنے علماء تھے. ہمارے ایوانوں میں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت رہا کرتی تھی. پنجاب اسمبلی کا یہ عالم تھا کہ پنجاب اسمبلی کو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رعب اور دبدبے کے تحت اس کی اپنی گرفت میں رکھا تھا. مولانا داؤد غزنوی، کسی عام آدمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، مولانا داؤد غزنوی سبحان اللہ، ان کا رعب اتنا تھا. ایک مرتبہ سکھوں نے بڑا ظلم کیا تھا تو دلی میں ان کی بیٹھک ہوئی کمپرومائز کی، تو وہاں مولانا داؤد غزنوی بھی تھے اور بڑے بڑے سکھ قائدین بھی تھے. ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، مارنے کی، اپنا رعب قائم کرنے کی. مولانا داؤد بہت دیر تک ان سارے لوگوں کی باتیں سنتے رہے. جب ان کی باری آئی تو دو باتوں میں مجلس ختم. دیکھیں عالم کا زور، سیاسی شعور کتنا مضبوط رہنا چاہیے. آج ہمارے لوگ بولتے کہ ارے مولانا آپ کو سیاست میں جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے پچھلے انتخابات میں میٹنگ کیا تھا ہم سب ساتھیوں نے، تو اس وقت ایک نہیں دو نے اتنے فون. بھائی آپ لوگوں توحید بیان کرنے والے سیاست میں کئی کو آ رہے ہیں. ہم سیاست میں اسی لیے آ رہے ہیں، ہماری بات جو ہوتی ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے، قوم کو راہ راست پر آنے والی ہوتی ہے، مفاد پرستی کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کو سیاسی گفتگو کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں جتنے لوگ کھڑے ہو کر ہم کو بری بری باتیں بولے ہیں، کیسے جملے، اس کو سن کر بھی افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے پاس اہل حدیث کا شعور بھی ہے کیا نہیں ہے. ایسی کس سے بات کر رہے ہیں یہ اندازہ نہیں تھا. بعد میں کیا ہوا، ہم سے لڑے لوگ آ کر بولے کہ آپ کو ٹی آر ایس کی تائید کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کی وجہ سے نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے چلا رہے تھے نا، یہ جتنے چلا رہے تھے پھر پورے جا کے ایم آئی ایم کے اندر ملے. جو کل ہم کو کہہ رہے تھے کیا شیخ آپ کھڑے ہو کر وہ سود خور کی تائید کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اب آپ کو سود یاد آیا، اب سود خور یاد آیا. اب اس کے بعد اخبار میں دیکھیں تو انہوں سیاست چھوڑ دیے، آ کر پھر یہاں پر ہی پناہ میں آ گئے. اب کل ایک واٹس ایپ پر آیا، ایک صاحب تھے، ان کو میں بہت سمجھایا دوستانے میں، لیکن انہوں بی جے پی میں تھے. تو بولے کہ نہیں میاں رہنا ضروری ہے، تم کو نہیں معلوم. پھر 3 دن کے بعد ان کا پوسٹ دکھا تو معلوم ہوا کہ اب انہوں کانگریس میں آ گئے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ محبت، عداوت، پیار، دشمنی کرائے کے گھر تھے بدلتے رہے. یہ صورتحال لوگوں کی ہو گئی. یعنی قوم کا سیاسی شعور اتنا مردہ ہے، اتنا مردہ ہے، اتنا مردہ ہے. آپ کے محلے کے ایک سیاستدان لیڈر صاحب نے
بغیر کسی فون پر اطلاع کے یا بات گفتگو کرنے کے ویڈیو جاری کر دیے، بولے جو لوگ کانگریس کے خلاف بولے وہ لوگ علماء سو ہیں. اللہ اکبر، یعنی اپنے علماء کو علماء سو بنا کر رکھ دیا. دیکھیں یہ تو ہمارا سیاسی شعور ہے، اسی لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں. یہ کل تک کہاں تھے، آج کس کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے آپ. اسی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے. اس نازک مسائل کو ہمیں سمجھ کر اپنا شعور زندہ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، شعور زندہ کے معنی کیا ہیں؟ شعور کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھیے. شعور جس کا احساس نہیں ہوتا لیکن علم اور ادراک اس کے خطرات کو محسوس کرتا ہے. دیکھیے یہ بال ہے، یہ بال آپ کے جسم پہ ہے، کتنا باریک ہے بال. اس بال کو عربی زبان میں شعر کہتے ہیں. شعر سمجھے، شعر. یہ کتنے مرتبہ جھڑ جاتا ہے آپ کو احساس ہوتا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میری تعلق خالی ہو چکی ہے. علم اس کا ادراک کرا لیکن جسم کو احساس کیا، اسی کا نام ہے شعور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی کو زندہ رکھو، اسی کو زندہ رکھو، ورنہ شعور کھو دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب بے شعوری کے عالم میں آئے گا، اللہ کی گرفت بے شعوری کے عالم میں آئے گی وغیرہ. اسی لیے آج ہم لوگوں کو باشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باشعور ہونا. لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں، انہوں ایسا کر دیں گے، انہوں ایسا کر دیں گے، اسو ایسا کریں. کیا کرتے بھائی؟ کیا تقدیر لکھ کے لائے ہماری؟ کیا کرتے؟ تقدیر لکھ کے لائے. اچھا ہمارے اوپر روب کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرا روب طاری کر دیا گیا ہے اغیار پر. کتنی مسافت پر؟ 1 مہینے کی مسافت. سبحان اللہ. اب 1 مہینے کی مسافت کتنی ہوتی ذرا سوچو. آج کے زمانے میں، وہ زمانے میں بول سکتے 1 مہینہ اونٹ کتنی دور چل سکتا، وہاں تک اللہ کے نبی کی روب چلے گا. لیکن آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے بھائی. 1 مہینہ اگر ہوائی جہاز کنٹینیو چلا تو کتنے لاکھ کلومیٹر چل سکتا بولیے آپ. وہاں تک اللہ کے نبی کا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر. لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرا دے رہے ہیں. کیا بول کے ڈرا رہے ہیں؟ ڈر اتنا، ڈر اتنا، ڈر اتنا. میں عید کی نماز میں، عید کے خطبے میں امدن عربی میں دعا کرا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنا، آمین کے جنون میں آمین بولنا بول کے. اردو میں بولتا سمجھ میں آ جاتی. میں لوگوں کو، میں دعا کے اندر بولا کہ اللہم حلق المودی، وہ امت شاہ، وہ یوگی بولتے سب کی سانس بند ہو گئی. 20,000 کا مجموعہ ہے، سارے کا سارا سکون. یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر معروف کر دیا گیا کہ ان کا نام مت لو. اللہ کے نبی نام لے لے کے بد دعا کیے نا بھائی. اللہ کے نبی نام لے کے بد دعا کرے کہ نہیں کرے؟ جتنے بد دعا کے حدیثیں ہیں اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی بد دعا نام لے کے کریں. جب ہم نام نہیں لے سکتے تو ہماری ذہنی غلامی کا آپ اندازہ کرو کہ ہم کتنے جو ہیں لوگوں کا روب اپنے اوپر اختیار کر لیے، اپنا روب چھوڑ دیے، ترک کر دیے ہم. جبکہ اللہ کے نبی کا روب اتنا لمبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی تھی، کیا کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا. اے اللہ جو ہم پر رحم نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط مت کر. بولے سبحان اللہ. ایک دعا کافی ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ مگر دعا خوف سے نکلی تو کافی نہیں ہوتی. دعا اللہ کے ڈر اور یقین کے ساتھ نکلنا تو کافی ہو جاتی. یہ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ بھی نہیں. ارے نہیں بھائی وہ سیاسی گفتگو کریش مت، مسجد میں سیاسی گفتگو نہیں ہونا، مدرسے میں سیاسی گفتگو نہیں ہونا، کہیں پر بھی سیاسی گفتگو نہیں ہونا. یہ باتیں بول بول کر تو بی جے پی کو اپنے اوپر مسلط کر لی ہم لوگ. ورنہ کانگریس کافی تھی ہمارے واسطے. مگر یہ مت بھولو کہ انہوں کا مذہب نہیں دیا. انہوں بھی 47 سے لے کے 84 تک بہت عذاب دیے، بہت عذاب. پڑھ کر دیکھیے آپ کتابوں کو. ابھی ہمارے مولانا بول رہے تھے کہ چھوٹے دشمن سے بڑا نہیں، چھوٹا دشمن ہے، دونوں بھی دشمنیش ہے. اب ایک کو کاٹنے، ایک کو استعمال کرنا ہے. ایک کو کاٹنے، دیکھیے ترکاری کاٹنے کی چاقو ایک ہے، قتل کرنے کی چاقو ایک ہے. اب جو ملی ترکاری سے قاتل کو قتل کرو. بڑا نہیں ملا، چھوٹا سا ہی. مگر انہوں کم نہیں ہے، انہوں پہلے پلیٹ فارم بنا کے چلے گئے تھے، انہوں آ کے سارے کے سارے کام کر دیے. اب آئندہ کیا ہوں گا؟
اب انہوں آ کے کیا جتنا مسلط کریں اتنا سب چھوڑیں گے؟ نہیں، انہوں بھی نہیں چھوڑیں گے. انہوں کیا کریں گے؟ چلو انہوں چلے گئے، مودی شاہ جی ہمارے اوپر جو ہمارے کام آسان کر کے ہم اس کو کانگریس سے وعدہ کرنے کے لیے بولی. آپ کیا بول کر؟ جتنے چیزوں کو مودی جی نے مسلط کیا مائنارٹیز کے اوپر ہم اس کو برخاست کریں گے. کر سکتے کیا؟ دیکھیے آپ کر سکتے کیا؟ دیکھیے وعدہ کرنے بولیے آپ. 600 سالہ مدرسہ جو قدیم گرا دیا گیا تھا، راہل گاندھی وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو بنا کے دیں گے. کوئی وعدہ کر سکتے؟ نہیں. انہوں بھی وش کرنا چاہ رہے تھے، بدنام نہیں ہونا چاہ رہے تھے، بدنام نہیں ہونا چاہ رہے تھے، لیکن کر دیا ہمارے پاس. ہم آج کے ان حالات میں ہمارے ساتھ جو مسائل کھڑا کیے گئے ہیں ان سارے مسائل کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی بھائی نے کہا تھا کہ اب کی بار 400 پار، ہم تھوڑا موڑ دیں گے اس کو، اب کی بار آر پار، اب کی بار آر پار. اب آر پار کرنے کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ. ابھی کاظم بھائی آپ کے سامنے بتائے ووٹ کو سمجھو کیا ہے. کل تک جماعت اسلامی بولتی تھی ووٹ دینا حرام ہے، بنیادی تعلیمات میں سے تھا یہ جماعت کی. ووٹ نہیں، ووٹ نہیں. ملک آزاد ہوا، پڑوسی ملک آباد ہوا، سب سے پہلے الیکشن میں یہ لوگ ہی اترے. اس کے بعد چلی تو بے نظیر بھٹو کی تائید کرتے رہے پوری عمر، ایک عورت کی جس کو بخاری شریف میں منع کیا گیا تھا. اب کہاں سے آ گیا؟ پھر بولے سرکاری ملازمت کرنا حرام ہے. اب آدھے تو سرکاری ملازمی نہیں ہے جماعت کے اندر. کیوں ڈراتے ہو ہم کو کہ بھائی ووٹ 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 ووٹ؟ ووٹ آپ کی طاقت ہے، ووٹ آپ کی قوت ہے، ووٹ آپ کی آزادی رائے ہے. ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس ایسے لوگ آئے، آ کے ووٹ کے خلاف بولنا شروع کرے. ٹھیک ہے، پاسپورٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا اسلام میں باؤنڈریز ہے کیا؟ پاسپورٹ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اگر ووٹ جائز نہیں ہے تو پاسپورٹ بھی جائز نہیں. ووٹ جائز نہیں ہے تو پھر آپ آدھار کارڈ بھی نہیں بنانا. کہ آدھار میں انڈیا میں پیدا ہوا، بس چیختے رہو دیکھیں گے. برتھ سرٹیفکیٹ کیوں بنا رہے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہو کر؟ این آر سی کا اعلان ہو گیا تو پورے فٹ پاتھ پہ آ گئے تھے نا. کیوں آئے؟ اللہ پہ توکل کر کے گھر پہ بیٹھنا تھا. خالی ووٹ کے اوپر کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ کیا اللہ کے نبی پاسپورٹ بنائے تھے کبھی؟ کیا شریعت میں کبھی پاسپورٹ کی اصطلاح ملتی آپ کو؟ نہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں معلوم؟ جن کا سیاسی شعور مردہ ہو گیا ہے. ان کا یہ دراصل اغیار کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں چاہتے. اب آپ دیکھیے، آپ ہمارے علماء کتنا غلام بنے. اب بات بولے تو اچھی نہیں دکھتی، اخباروں میں آتی ہے بات، سمجھے؟ مولانا وستانوی صاحب، مولانا وستانوی صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہے، سمجھے؟ تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آر ایس ایس والے اپنی کار ذاتی بھیجے ان کے واسطے. اب آ کے بولیے نا مودی جی جو کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں. ارے بھائی کیوں بولے تم یہ بات تم کیوں بولے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اپنے 350 مدرسے بچانے کے لیے اس ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اب بولو آپ کیا بات بولیں گے؟ اب ایسے علماء کیا قوم میں انقلاب لائیں گے؟ کیا ان کے ماتحت رہنے والے علماء کیا قوم کا شعور بیدار کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سوچتے کہ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس زرقرید. میں ایک تاریخی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، ایک کتاب ہے عربی زبان میں، اسالیب الغزو الفکری. اس کے آسان معنی ہیں فکری جنگوں کے اسلوب اور طریقے. یہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے کتاب، اگر کہیں ملی تو آپ لے کر پڑھیے. میں یہ کتاب کو پورا پڑھا تو آپ کو بتلاتا ہوں. آج کل یہ بازوؤں کی جنگ نہیں ہے، فکری جنگ ہے. فکر پیدا کرو، فکر پیدا کرو. فکر کیا ہے؟ گائے کے گوشت کے خلاف اتنا بولو کہ مسلمانوں میں خوف بیٹھ جائے. کرے نہیں کرے؟ یو پی میں، بہار میں، کہاں نہیں کرے ظلم ستم گائے کے نام پہ. کیا حکومت گائے کا ایکسپورٹ بند کری؟ ہم کیوں خوف کھا گئے؟ یہ تو سیاست کا حصہ ہے. ہندوستان کی 7 بڑی کمپنیاں جو گائے ایکسپورٹ کرنے والی ہیں
अब उनका टर्नओवर देख लीजिए आप, पूरे आंकड़े किस तरीके से हैं। ये ऑर्डर कंबोडिया को चले गया था, कंबोडिया से लाने के लिए यहां पर गौकशी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन एक्सपोर्ट रुका नहीं। एक्सपोर्ट तो चल रहा ना। अगर आप मजहब के मामले में मजबूत थे तो पहले एक्सपोर्ट रोक के बताना था। महल्ले में एक गाय अगर कटी तो कुछ भी नहीं हुआ, उस महल्ले की 100 गायें जाकर जो है मसलक के अंदर कट रही है ना। लेकिन हम क्यों रोब डाले नहीं डाले, हमारे ऊपर रोप डाले, ठीक है। उसके बाद क्या करें? दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, कितना बोले? बोले नहीं बोले? दीनी मदारिस बहुत बोले। क्या करे दीनी मदारिस? अरे मुल्क को आजाद कराए दीनी मदारिस। अगर ये दीनी मदारिस नहीं होते, आज भी अंग्रेज नाजायज कदम जमा कर हिंदुस्तान पर तसल्लुत जमा कर रखता था। कुर्बानियां है कि नहीं है? हम कुर्बानी दिए, ये मुल्क आजाद हुआ। उलमा कुर्बानी दिए, ये मुल्क आजाद हुआ। और दीनी मदारिस से कुर्बानी दिया, ये मुल्क आजाद हुआ। आप अगर तारीख पढ़ेंगे, हम लोगों की मुसीबत क्या है मालूम? पूरे हमारे नौजवान फिकी बहसों के अंदर उलझ जाते, नहीं पूरे नापते रहते, कितने पैमाने पे हाथ बांधना, नहीं खाली नाफ से ऊपर बांध लो भाई, सुन्नत है, यहां से यहां तक कहीं भी बांधो, ये नहीं बोलते, नहीं बराबर पैमाना लेके। अब बहस तारीख भी पढ़ो, कभी अल्लाह के बंदो तारीख पढ़ो। मालूम है आपको कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया था मदरसों को। पंजाब में 36 बड़े बड़े जामियात बिल्डोजर चलाकर खत्म कर दिए गए। दिल्ली में 16 बड़े बड़े जामियात, और ये वो मदारिस जो मदारिस अहले हदीस थे, उनको मिसमार करके रख दिया। क्या जरूरत थी अंग्रेज को मदारिस को निशाना बनाने की? उनको मालूम था कि कौम की रूह, कौम की जान, कौम का इनकलाब आज हमारे सामने जो खड़ा इन मदरसों के जरिए से है, यही चीज आरएसएस भांप कर आपके मदरसों को निशाना बनाना चाह रही है। नहीं, इसको मार दो, मुसलमान मर जाएंगे। क्यों? यूनान में यही फलसफा अख्तियार किया गया, रशिया में यही फलसफा अख्तियार गया, और आज हमारे पास भी यही फलसफा अख्तियार किया जा रहा है। करें नहीं करें? आसाम में 12,000 मदारिस बंद, यूपी के अंदर मदरसा बोर्ड खत्म। यह तो सुप्रीम कोर्ट का एहसान है कि स्टे ऑर्डर लगाकर वो ऑर्डर को, इलाहाबाद के कोर्ट के ऑर्डर को जो है स्टे पे रख दिया। जाओ देखेंगे जून के बाद। अब बहस नहीं, क्यों? इंतखाब करीब है। इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते थे दीनी मदारिस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एहसान कर दिया, मुसलमानों पर रुका दिया। ये क्या है? ये खौफ ज़दा करने वाली बात है। ये खौफ ज़दा करने वाली बात है। खौफ नहीं, मुसलमानों को मुल्हिद बनाना, दीन से दूर निकाल देना। ऐसे सैकड़ों मसाइल हमारे पास है। हिजाब का मसला आपके सामने लाया, कितने मसले आए, गिन नहीं सकते हम, उतने मसाइल हैं। कुछ तो वो हैं जो जाहिर हो गए, कुछ तो वो हैं जो छुपे हुए हैं। अब आप बतलाओ, जो कौम 32% वोटों को लेकर 32% वोटों को लेकर इतना बड़ा एजेंडा बना दी, उसका जाम है कि अब की बार 400 पार। कुछ तो सोचा होगा ना। हम लोग क्या बोले? नहीं, वोट देना जायज नहीं है, जा रहे नहीं वोट देने, निकलो घरों से। क्यों नहीं? अरे जान दो भाई, ये सियासी बात कौन करेंगे, तुम नहीं करेंगे तो 32 कम नहीं होंगे। हाँ, वो 32 को कम करने के लिए तुमको 70% वोटिंग करना है। जब तुम 70% करोगे तो 32 हारेगा क्या नहीं हारेगा? अरे 100 में से 32 लेकर हुकूमत करता है, तो हम क्या कर रहे हैं? 68% जलील और रुसवा होते रहेंगे। नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि वोट आपकी ताकत है, डालो वोट। और अभी से संघ परिवार की नींदें हराम हो गई चंद इलाकों की वोटिंग से। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आगे बढ़ चढ़ कर जो है वोट डाल रहे हैं। कर्नाटक में कितना जुल्म करे बतलिए आप। जुनूब हिंदुस्तान में पहली रियासत थी कर्नाटक, जहां पर जाफरानी तहरीक के पंजे गड़ गए। कितना जुल्म कर रहे थे मुसलमान। जर्रा करवट बदले तो नक्शा बदला नहीं बदला, बदला नहीं बदला। पूरे मुल्क में अगर मुसलमान अपना वोट डालेंगे तो नक्शा बदलेगा नहीं बदलेगा। हम लोग कैसे हैं मालूम है? हम पहले से पानी का बंद नहीं बांधते, पानी आया बाद घर छवाते, टपके आ रहे हैं बोल के। अरे बरसात का मौसम आ रहा ना, पहले से घर छवा के रेडी रख लो ताकि घर के अंदर बारिश का पानी दाखिल ना हो। हम बारिश पड़े बाद, पानी के कतरे टपके बाद, जब
اسی لیے آپ بولو ہم یہاں بیٹھے کتنے لوگ آئے ہیں؟ اب الیکشن آنے سے پہلے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ کون کون چیک کر آئے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہے بھائی میرے پاس، کہاں ہے؟ جیب میں۔ ووٹر لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے نا، پھر کب کی نکل گیا؟ کوئی سوچا نہیں؟ ابھی وقت ہے، پہلے کرانا کیا نہیں کرانا؟ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب آپ بڑے ہتھیار ڈنڈا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، حکومت آپ کو پرمیشن دی ایک بڑا ہتھیار رکھنے کی، وہ ہے ووٹ۔ اپنے جیب میں ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھو، بس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ، بس یہ ہتھیار کوئی بھی نہیں ختم کر سکتے۔ ہاں آپ اس کو رینیول کرتے رہو، چیک کرتے رہو، میں ہوں کیا گیا، میں ہوں کیا گیا، یہ چیک کرتے رہو آپ۔ چونکہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ڈیلیٹ کر دو۔ ابھی ہمارے پاس بیوقوفہ نکلے تھے نا، شکیل بھائی کے دوست ہیں بیوقوفہ، وہ شکیل بھائی کلاس بھی لے لیے ان کی۔ کیا بولے انہوں؟ ہمارے علاقے میں اتنے ہزار بوکا سوٹ دیے نہیں دیے۔ اب اس کو کیا بولیں گے، دوست بولیں گے کہ دشمن؟ اس کو کیا بولتے؟ دوست بولتے دشمن بولتے؟ کل تک بول رہے تھے اور تھوڑے لوگ ہیں، کیا بول کے؟ نہیں بولے اسد اویسی صاحب بوکا سنگھ پہ جیتتے بول کے، سمجھے؟ کون دے رہے ہیں؟ گھر کا بھیدی لنگڑ ہے۔ تو اصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ لوگ اصل یہ دشمن ہیں، سمجھے؟ تو ایسے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ہمارا شعور بیدار رکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ آپ جسم سے لڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، جسم سے لڑ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے 13 تاریخ کو کر کے دکھا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک پورے ہندوستان میں جانا کہ مسلمان کا شعور بیدار ہوا تو آئندہ کیا رہے، ورنہ آئندہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ 40 پار کا مطلب ہم کیا ہو رہا ہے؟ ارے مودی جی 400 لیتا کہتے بھائی تیاری کر لیا۔ اللہ کے بندو، یہ وہ جملہ نہیں ہوتا، یہ فلسفے کا جملہ ہے۔ کیا ہے فلسفے کا جملہ؟ اب کی بار 400 پار، یعنی ہم کو اب کوئی روکنے والا نہیں رہیں گا، ہم جو چاہے زمین پر کر لیں گے اب۔ یہ مطلب ہے اس کا، جو چاہے۔ کیا اب حجاب رکا نہیں رکا؟ 400 پار رہے تو حجاب رکتا نہیں رکتا۔ اس کے بعد کیا کیا ہوگا؟ بعض ماشاءاللہ ہمارے امت کے بعض باشعور طبقہ ہے، ان لوگوں نے 400 پار کا جو مطلب نکالا اور جو باتیں بیان کی ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ مذہبی جو شناخت ہے مسلمانوں کی، 400 پار اس کو ختم کر دے گا۔ آپ مذہبی آزادی سے جی نہیں سکیں گے، کیوں؟ 400 پار ہماری پارلیمنٹ، اب کوئی نہیں اپوزیشن۔ کیا کرنا ہے؟ ہم جو چاہے وہ کر لیں گے۔ یہ NRC رکا نا، ہماری طاقت سے رکا، یہ NRC ہمارے انقلاب سے رکا۔ شاہین باغ والوں کو سلام، ان کی محنتوں سے رک گیا، مگر اب آئندہ روک پائیں گے 400 پار؟ نہیں۔ ان کو یہی الزام ہے اس چیز کا، من اشد منا قوہ۔ کیا نعرہ ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ ان ظالموں کو نہیں معلوم، سابقہ میں لوگوں نے نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے طاقتوروں کو کھجور کے تنے بنا کر زمین پر گرا دیا۔ کیوں؟ سب سے بڑی طاقتور ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھو بھائی، ہم ہمیشہ سے اقلیت میں تھے، اقلیت میں رہیں گے، قیامت بھی قائم ہو جائے گی تو اقلیت میں رہیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو اقلیت ہی جائیں گے۔ یہ میجارٹی مائنارٹی کا مطلب چھوڑ دو۔ جب حکومت کر رہے تھے تو کتنے فیصد تھے؟ 7۔ اب ان کے حساب میں کتنے فیصد ہے؟ 14۔ بڑے کتنے؟ 7 ہی بڑے نا۔ 7 رہ کے حکومت کریں، یہ عقل مندوں کو بھی نہیں معلوم۔ 7 رہ کے حکومت کریں، ذرا پلٹ گیا 14 میں تو کتنی بڑی حکومت کر سکتے۔ چلیے میں اپنی بات کو آخر میں لا رہا ہوں، 1-2 شعور کی باتیں ہیں، بھول جاؤں گا۔ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ایوان پارلیمنٹ میں 47 اراکین مسلمان تھے۔ کتنے؟ 47۔ اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ اب 32 ہو گئے، اور اب یہ زمانہ آنے والا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اکڑا مسلمانوں کی نمائندگی کا رہے گا وہ 20 سے کم۔ کیوں؟ بڑی بڑی جماعتوں نے، بڑی بڑی سیاسی تنظیموں نے 10 ریاستیں تو ایسی ہیں جہاں پر کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دیا، کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دیا۔ اور جن سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو نمائندگی دیا، وہیں پر مسلمانوں سے انہوں نے بھیڑا دیا، لڑ لو بھائی تم لوگ ہیں۔
क्यों? बीच में से एक निकल जाए, बीच में से एक निकल जाए। अब हमारे पास बोल रहे हैं मुसलमानों को नुमाइंदगी ज्यादा देना, भाई आप रुकावट पैदा कर रहे हैं तो कैसा देंगे नुमाइंदगी, बतलाइए आप। यह हमारी ताकत बिखेर रही नहीं बिखेर रही? दो थे इतने खतरनाक थे पार्लियामेंट में माशाअल्लाह, एक गुलाम महमूद बनात वाला, एक मौलाना इब्राहिम सुलेमान सेठ। तारीख में कभी नहीं भूल सकते हम दोनों आदमियों को। खड़ कर अगर ऐवान ने बोलना शुरू करे, किसी के मजाल नहीं थी इनको रोकने की, सुनता रह जाता था ऐवान। और आज मैं कह रहा हूं कि आज ऐवान में सिर्फ एक ही बोलने वाला है, सब सुनने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि असद अवैसी से ज्यादा काबिल आदमी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में कोई भी नहीं है, नुमाइंदे के तौर पर कोई नहीं है। दूर दराज तक देख लो आप। अब आप कुछ भी बोलो, इनके एजेंट है, उनके एजेंट है, ये अल्लाह जाने, ये अल्लाह जाने। लेकिन वो आदमी आपको एक शऊर दे रहा है, वो आदमी हमारी सियासी ताकत को इकट्ठा करने का पूरे हिंदुस्तान में शऊर दे रहा है, घूम घूम कर फिर कर दे रहा है। अब हम कुछ भी बोल लें, अगर बात गलत है तो अल्लाह के पास मुजरिम, लेकिन उसके बाद से कुछ फायदा तो उठा लो, कुछ फायदा तो उठा लो। लेकिन हम इतनी अंधी मुखालिफत। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, चलो एक आदमी है वो भी खत्म हो गया तो क्या आपके दिल को सुकून मिलेगा? किसका नुकसान करना चाह रहे हैं आप, सोचिए आप। हमारे सहाबा कराम ने यजीद इब्ने माविया को झेला, क्यों? ताकि ये उम्मत न बिखरे। समझो आप, खाली यजीद बिन माविया का एक पहलू गिनाते, क्या सहाबा नहीं थे जब? ताबाइन नहीं थे? चाहते तो सहाबा और ताबाइन कुचल के रख सकते थे, नहीं, लेकिन इनको बर्दाश्त क्यों किया? उम्मत का शिरादा नहीं बिखेरना। इन लोगों का रोब और दबदबा ईसाइयों पर, अगियार पर जो तारी था, वो पारा पारा नहीं होना, यही मतलब था। और आप एक आदमी को लेकर उसको पारा पारा करना चाहते हैं, नहीं। मैं आपके सामने आलिमाना तौर पर कुछ दलाइल जो मैंने पढ़ा उसकी रोशनी में मैं आपको बतलाता हूं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान जमातें मुसलमानों की तर्जुमान की हैसियत से काम कर रही हैं, किसी भी मुसलमान को हक नहीं है कि उस जमात की मुखालिफत करे, नहीं है हक, शरई तौर पे नहीं है हक। अल्लाह के नबी से साहबा ने पूछा, हम ऐसे आदमी को जिसको नापसंद करते हैं उस आदमी को कब तक बर्दाश्त करे? तो कहा जब तक वो नमाज का हुक्म दे रहा है उसको बर्दाश्त करो। अल्लाह अकबर, जब तक वो नमाज का हुक्म दे रहा है उसको बर्दाश्त करो। अगर उसकी कुछ आदतें बुरी मालूम हो तो उस पर सब्र करो, लेकिन उसकी मुखालिफत में ना आओ। इसीलिए मेरे भाइयों, आज शकील भाई हमारे सामने ये इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के इंतखाबात बड़े ख़तरनाक हैं और ख़ुद हमारे शहर में गफलत में न रहें आप। गफलत से बहुत सी चीज़ें आर पार हो जाती हैं। हम गफलत में रहेंगे, आप ये बोलेंगे मैं योगदान नहीं डाला तो क्या होगा, 6 लाख लोग हैं डालने वाले। नहीं, आपका एक ही चोट है जो इनखिलाब ला सकता है, आपका एक ही ओठ है जो एक ताकतवर को जलील और रुसवा कर सकता है। इसीलिए फजर के फौरन बाद हमारा पहला फरीजा जाना और डाल के आ जाना, जाना और डाल के आना। अब एक औरत को खड़ा दिया मर्द के मुकाबले में, अब वो दीवाना बकवा कैसा कैसा कर रही है, बकवा ने सिखाए सो है, वो बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, आज तक सियासत की सीन भी नहीं मालूम उसको, ना कभी किसी का सोशल वर्क करके दिखाई उन्हें, ना सियासी गलियारों में कभी आई, लेकिन लाए लाके खड़ा कर दिए। क्या था मालूम? ये एक चुनौती थी मुसलमानों को। क्यों? वेंकैया नायडू हार गए नहीं, नरेंद्र हार गया नहीं, हारा, बड़े बड़े हार गए। तो इन्हों सामने बताना चाह रहे तुम्हारी हैसियत क्या है, हम अगर चाहेंगे तो एक औरत को भी जिता के ला ले सकते हो, है नहीं। अब वो बेचारी आके नए नए बातें बोल दे रही, कभी मुसलमान भाइयों बोलती, कभी बोलती मुसलमानों को यहां से भगा दो बोलती। चलो भाई भागने तैयार है, कहां जाना, तुम ही इंतजाम कर दो, उसका भी चले जाते। भाई जाओ बोल रहे ना, चले जाते, कहां जाना पहले इंतजाम करके आओ। किसी मुल्क को जाकर बोलो कि हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते, वो लोग जाना चाह रहे हैं, लिहाजा हम आपके पास भेजना चाह रहे हैं, परमिशन दो। कोई मुल्क परमिशन दिया तो चले जाएंगे? कई को रोज की लड़ाई, ये कह के बातें हैं, चले जाओ आ जाओ करो, ये क्या कमेला थोड़ा ही है, आज जानवर है कट गए और भेज दिया। फिर नहीं, मुसलमान एक इससे पहले बोले थे ना चाकू रखो एमपी, किसी एमपी के लिए ऐसी बात ज़ेबा नहीं देती भाई,
हाँ? क्या बोले चाकू रखो घर में, कहीं को मुसलमान तो मारो, कितने मारते? 20 करोड़ है, कैलकुलेशन करके देखो मारने वालों की तादाद कितनी है, मरने वालों की तादाद कितनी है? 100% मार सकते हैं? नहीं, 2-4 को मार के बड़े बादशाह बन जा रहे हैं, वो तो मरने वाले से। हम तो हमारा अकीदा बुनियादी क्या है भाई, पैदा कहीं को हुए मरने के वास्ते, हमको मरना ही है। तुम मारे तो भी हमारी तकदीर, हम मरे तो भी हमारी तकदीर। इससे खौफजदा होने की दौर। अल्लाह ने क्या कहा, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मोमिन बनो। तुम मोमिन बनो तो सर बुलंद रहोगे, मोमिन ईमान छोड़ दोगे जलील और रुसवा हो जाओगे। ये चंद बातें चीदा चीदा हमारे जहन में थी, जिसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह ताला हमारे शऊर को ज़िंदा फरमाए और गफलत की ज़िंदगी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तदउना फ़ी गमरतिन वला तजअलना मिनल गाफिलीन। ऐ अल्लाह, तू हमको गफलत के नशे में मत डाल और गाफिलों में हमारा शुमार हरगिज़ हरगिज़ ना फरमा। चौखो चौबंद बनकर रहो, नशाद बनकर रहो और बेदार मग़ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारो। यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आज के इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।